الوفاء بشتى الصور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. محترم حضرات، یہاں پر بیٹھنے والے تمام ہی معزز و محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہمارے بیانات چل رہے ہیں رمضان المبارک کی مناسبت سے، آج ہمارا موضوع ہے پاکی اور صفائی، نظافہ اور طہارہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پاک اور صاف۔ اسلام کے اندر طہارت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام کے اندر صفائی ستھرائی کی بہت بڑی اہمیت ہے، بلکہ شروع دن سے اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ پاک رہنا اور پاک کپڑے، پاک کھانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسلام پہلے ہی دن سے صفائی کی بات کرتا ہے۔ پہلے ساری دنیا جو اندھیرے میں جی رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک نئی راہ دکھلائی گئی، ایک نیا راستہ دکھلایا گیا جو کہ روشن راستہ تھا، جو کہ پاکی صفائی ستھرائی کا راستہ تھا۔ جب پاکی اور صفائی ستھرائی کے بارے میں جانا تو یہ انسان روشن ہو گیا، اس انسان کی زندگی روشن ہو گئی۔ تو اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، انہیں محبوب رکھتے ہیں جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اور اسی طرح وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، انہیں بھی بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں دو چیزیں بولی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے پاک اور ایک ہوتا ہے صاف۔ الگ فرق ہے دونوں میں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک ہوتا ہے پاک اور ایک ہوتا ہے صاف، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز صاف ستھری ہو وہ پاک ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کپڑا صاف ستھرا ہے، وائٹ ہے، لیکن آدمی نے اس کو پہنا اور پہن کر اس نے پیشاب کیا اور استنجا نہیں کیا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ دیکھنے میں تو کپڑا صاف ستھرا ہے لیکن ناپاک ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے طہارت، پاکی۔ ہمارے مذہب اسلام میں سب سے پہلی چیز بتلائی گئی ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے بدن کا پاک ہونا۔ ہم نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ہمارا بدن ناپاک ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہم نے غسل صحیح طریقے سے نہیں کیا،
ہمیں غسل کر نہانے کا طریقہ نہیں آتا، ہمارا غسل نہیں ہوا تو پاک صاف کپڑے تو پہن لیے لیکن بدن ناپاک ہے. ہم ٹوائلٹ میں گئے، وہاں پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کری، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پائے، تو بدن پہ تو کپڑے تو صاف ہیں لیکن بدن ناپاک ہے. تو پھر فرمایا کہ اگر بدن ناپاک ہوگا، بدن یا کپڑے کوئی بھی چیز ناپاک ہوگی تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جب وہ ناپاک ہے تو اس کی نہ وضو ہوئی نہ غسل ہوا. جب یہ ناپاک ہے تو یہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو بات سمجھیے، ایک چیز ہے پاکی، پاک ہونا. یہ ایک ایسا موضوع ہے جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم جو ہیں، کرسچن جو ہیں، ہندو جو ہیں، وہ پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتے. پورا دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، تو کپڑے تو ان کے بہت اچھے ہیں، ٹائی لگائی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن اندر سے ناپاک ہے. مذہب اسلام ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ ہمیں پاک رہنا بھی سکھلاتا ہے اور صاف رہنا بھی سکھلاتا ہے. مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ استنجا کرنا، نہانا، اور اسی طرح اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہو جائے، اس غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں ضرور آنا چاہیے. مذہب اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اگر ہم ٹوائلٹ کے اندر داخل ہوں، حمام کے اندر جائیں تو کس طریقے سے جائیں. ہم اگر جائیں تو ہمارے پیر نیچے تو نہیں لگ رہے ہیں. کیا ہم استنجا جو ہم کر رہے ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ ہم غسل اگر کر رہے ہیں تو غسل کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ کوئی نہیں سیکھتا. آج کل یہ چیزیں نہیں سیکھتے اور ہمارے بچے بھی نہیں سیکھتے. تو کیا ہو رہا ہے؟ تو جب ہمیں یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو ہم ناپاک. ہمیں غسل کرنے کا طریقہ اگر نہیں آیا تو ہمارا غسل نہیں ہوا. ہمارے بچوں کو اگر پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہم نے نہیں سکھایا تو ان کو نہیں آیا، وہ ناپاک. اس لیے میرے بھائیوں، طہارت، پاکی بہت زیادہ ضروری ہے. تو عبادت سب سے پہلی چیز ہے پاکی. اگر ہم ناپاک ہوں گے، ہمارا بدن ناپاک ہوگا تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ ہماری عبادت کوئی بھی، یعنی قرآن پاک نہیں پڑھ سکیں گے. ہم اگر ناپاک ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہماری وضو نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے استنجا ٹھیک نہیں کیا، ہم ناپاک ہیں. تو اس لیے ایک چیز تو ہے پاکی. پاکی کی 3 قسمیں بتلائی جاتی ہیں. نمبر 1 بدن کی طہارت، جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے. بدن کی طہارت کیا ہے؟ غسل کرنے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ آنا چاہیے، غسل کے کتنے فرض ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پیشاب کی چھینٹوں سے بچ رہے نہیں بچ رہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم ٹوائلٹ کے اندر ننگے پیر تو نہیں جا رہے، ہم ٹوائلٹ کے اندر ننگے پیر گئے اور وہی پیر لے کے ہم مصلی پر آ گئے. ہم ٹوائلٹ کے اندر ننگے پیر لے کر گئے اور وہ پیر لے کے ہم کمرے پر آ گئے تو یہ پورا کمرہ ہمارا خراب ہو گیا. ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ننگے پیر ٹوائلٹ کے اندر چلے گئے، وہاں سے نکلے پورے گھر میں پھر رہے ہیں تو وہ جو ٹوائلٹ کی ناپاکی ہے وہ پورے گھر میں لگ رہی ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے اس چیز کا کہ غسل ایک چیز ہے بدن کی طہارت جو میں نے آپ کو بتلائی ہے. نمبر 2 کپڑوں کی طہارت، کپڑوں کا پاک ہونا. ایک ہے کپڑے صاف، ایک ہے کپڑے پاک. تو کپڑوں کا پاک ہونا کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا وہ ہے کہ پورا کپڑا بالکل پاک ہو، اس پر کسی بھی قسم کی نجاست نہ لگی ہوئی ہو. اگر اس کپڑے پر بچے کے پیشاب کی چھینٹیں لگ جائیں، اس کپڑے پر نجاست لگ جائے، کپڑا صاف ہے دیکھنے میں لیکن ناپاک ہے، تو پھر بھی ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں. تو نجاست بدن کی ہو یا کپڑوں کی ہو، ان دونوں سے نکلنا ہمارے لیے ضروری ہے. نمبر 3
حلال کھانا یہ ہے ہمارے بدن کے اندر کی نجاست، جسم کی نجاست. حلال کھانا، بہت اچھا آدمی ہے لیکن حرام کھا رہا ہے، خنزیر کھا رہے ہیں. جو حرام کھاتے ہیں تو کیا وہ ان کا تو کھانا بھی حرام ہے، تو ان کا پہننا بھی حرام ہے، ان کا بدن بھی ناپاک ہے. تو یہ مذہب اسلام ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ ہمیں فرماتا ہے پاک صاف رہو، پاک کپڑے پہنو اور حلال کھاؤ، پھر تمہاری ساری عبادتیں قبول ہوں گی. تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب آئیے، یہ تو میں نے سمجھایا آپ کو پاکی کیا ہے، پاکی کیا ہے اور پاک رہنے کا طریقہ، یعنی بدن کی پاکی. بدن کی پاکی کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیمات دینا کہ بیٹا ہم جب حمام میں جائیں گے تو کس طرح جائیں گے اور وہاں سے باہر کس طرح آئیں گے، ہم نہائیں گے تو کس طرح نہائیں گے، نہانے کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، ہمارے بدن پر اگر نجاست لگ گئی تو ہم اس کو کس طرح صاف کریں گے، استنجے کی چھینٹوں سے بچنا، یہ ہمارے بدن کی نجاست. دوسری میں نے بتائی آپ کو کپڑوں کی نجاست. کپڑا کتنا ہی اچھا ہو لیکن اگر وہ ناپاک ہے تو اس میں کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. تیسری میں نے آپ کو بتلائی ہے کھانے پینے کی، حرام کھانے سے بچنا، یہ ہمارے اندر کی نجاست کو باہر کرنا. تو حلال کھانا، صاف کپڑے پہننا اور بدن کی نجاست، یہ ہو گیا پاک. اب آئیے صاف صفائی کی طرف آتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کری ہے پاکی کی اور اب ہم بات کرتے ہیں صفائی کی. تو صفائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرتے وقت دانتوں میں مسواک کر لیا کرو، وضو کرتے وقت دانتوں میں مسواک کر لیا کرو. یعنی ہمیں یہ تعلیمات دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے دانت صاف بھی ہیں پھر بھی وضو کرتے وقت ہم صفائی کر لیں، ان کی مسواک کر لیں. کیونکہ اللہ تعالی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی جمیل ہیں، خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تو فرمایا دانتوں کی صفائی کر لو، مسواک کر لو، ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ تو ضرور نہا لو. اگر روز نہیں نہا سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ تو ضرور نہا لو. یہ ہماری صفائی ہے. پاکی تو میں نے بیان کر دی، اب یہ ہماری صفائی بیان ہو رہی ہے جو ہمارا ظاہر ہے. تو فرمایا ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ تو ضرور نہا لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہاتے وقت یہ جو گھٹنے ہیں ان کی صفائی کر لیا کرو، یہاں میل لگ جاتا ہے. عام طور سے لوگ ان کی صفائی نہیں کرتے، جاتے ہیں اور پانی گرا کر صابن لگا کر اور سوچتے ہیں ہم نہا لیے. یہ جو گھٹنے ہیں یہاں کی صفائی کر لیا کرو تو میل و کچیل سب اتر جایا کرے گا. تو یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ نظافہ، صفائی ہماری کس طرح ہونی چاہیے. مذہب اسلام تمام چیزیں سکھاتا ہے، وہ پاکی بھی بتلاتا ہے اور صفائی ستھرائی بھی بتلاتا ہے. تو فرمایا کپڑے بدن پر صاف ستھرے رکھو. اسی طرح فرمایا کہ جس کپڑوں میں بدبو آ رہی ہو ان کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مسجد میں جانے کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنو. یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں جن کو پسینہ آتا ہے، وہ پسینے والے کپڑے مسجد میں پہن کے جاتے ہیں. اب ان کی برابر میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بہت پریشانی ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیاز اور لہسن اور پیاز کھا کر کبھی مسجد میں نہ جاؤ اور بدبو والے کپڑے پہن کر مسجد میں نہ جاؤ. وہ نکال کر کے صحیح کپڑے پہن کر کے تاکہ کسی کو پریشانی بھی نہ ہو اور ہماری نماز بھی ٹھیک ہو. بہت سارے لوگ ہیں جو باہر کام کرتے ہیں، پورے پسینے میں شرابور ہوتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں تو ان کے برابر والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے اور وہ لوگ وہاں مسجد میں بیٹھ کر سو بھی جاتے ہیں. انتہائی غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے.
جس کپڑوں میں بدبو آ رہی ہو، اگر کوئی آپ کو یوں کہے کہ آپ کو مدیر سے ملنا ہے، کمپنی کا جو مدیر ہے آپ کی اس سے کل کو ملاقات ہے، تو آپ مجھے بتلاؤ آپ ان بدبو والے کپڑوں میں مدیر سے ملنے جائیں گے؟ آپ وہ کپڑے پہن کر کے مدیر کے پاس جائیں گے؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اچھے کپڑے پہنیں گے، پرفیوم لگائیں گے، اور ہم کس کے پاس جاتے ہیں مسجد میں؟ اللہ کے سامنے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ایسے ہی کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں، بدبو آ رہی ہے، کسی کا آدھا کپڑا پہنا ہوا ہے، کسی نے لنگی پہنی ہوئی ہے، غرض کہ جو جیسے پہن رہا ہے ایسے چلا جاتا ہے پہن کے۔ حالانکہ قرآن میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم مسجد میں جاؤ تو اپنے آپ کو زیب و زینت بنا کر کے جاؤ، خوبصورت بنا کر کے جاؤ، یہ سوچ کے جاؤ ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ جب ہم کسی مدیر کے پاس جائیں یا کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، کسی بڑے سے ہماری ملاقات رکھی جائے تو آدمی کوشش کرے گا نا کہ بھائی اچھے سے اچھا ہو کر کے جائیں، ہمارے بدن میں سے بدبو بھی نہ آئے، خوشبو آ رہی ہو، ہم دیکھنے میں اچھے لگیں، اس طرح ہو کر کے جائیں گے۔ لیکن مسجد میں جیسے چاہیں چلے جاتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ انتہائی غلط ہے، یہ ہماری صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ نمبر 2، آپ جہاں بھی رہ رہے ہوں، جس جگہ پہ رہ رہے ہوں، جس کمرے میں رہ رہے ہوں، وہاں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھو۔ آپ کے بیڈ کے آس پاس، آپ کے کمرے میں، آپ کی صحن میں، آپ کے بالکنی میں کسی کو بھی آپ کی طرف سے کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے۔ آپ ایسی چیز مت پھینکیے جس سے دوسروں کو پریشانی ہو۔ تو اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں گے تو ہم صفائی ستھرائی پہ بھی عمل کر لیں گے اور پاکی طہارت جو ہے اس پر بھی ہم عمل کر لیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہمارا آج تک ہم اس طرح گئے ہیں کہ مسجد میں میلے کچیلے کپڑے پہن کر، پسینے والے کپڑے پہن کر، آئندہ اس چیز سے خیال رکھیں، اور اگر ہم نے کسی کو پریشانی پہنچائی ہو تو اس سے بھی معافی مانگیں اور آئندہ دھیان رکھیں۔ تو میں نے آپ کو بتلایا بدن کی، کپڑوں کی اور جگہ کی اور نظافہ اور کھانے پینے کے بارے میں نے بتلایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به